إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت يا هد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا غیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر لاداداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے رو کر جنت والے راستے پر. معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الدین کلی ولو کرہ المشرکون. فرمایا ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث کیا، تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا. اور نبی بنا کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہو جائے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. اور فرمایا جب اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا
رسول بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے اندر باطل ادیان کو ختم کرنا، اللہ کی الہیت اور وحدانیت کا پرچار کرنا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، تبلیغ کی، دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، اللہ کے دین کو پھیلایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو دین کا کام کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، اسلام کا کام کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو یہ مشرکوں کو اچھا نہیں لگے گا، یہ کافروں کو اچھا نہیں لگے گا، یہ منافقوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہلے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا اور نبی علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کیا، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کیا اور کیا فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم۔ میرے محترم بھائیو، اس لیے تو رب العالمین نے فرمایا، پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، کلام اللہ ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو میرے صحابہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، دین کو مان لے، اسلام کو مان لے، ان جیسا دین اپنا لے، اسلام اپنا لے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جب تم میرے صحابہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا ایمان لے آؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہوگا۔ کیونکہ صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا اور بات کو ماننا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معنا وصحابہ دخل الجنہ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا، ان کے طریقے پہ چلا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ ان کے راستے پہ چلے گا، اسلام کو اپنائے گا، دین کو اپنائے گا، پھر نبی علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کرے گا، ان کو زندگی کا حصہ بنائے گا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اور صحابہ کرام کا ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنا فرمان جو ہے جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے تائید کی، کیا فرمایا معنا وصحابہ دخل الجنہ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا، ان کے طریقے کو اپنایا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ آج 2 محرم ہے، 1445 ہجری ہے، بیت گئی ہے، گزر گئی ہے، اب 1445 ہجری شروع ہو گئی ہے، اور اس کی آج 2 تاریخ، یعنی کہ محرم کی
دو طریقے. اور یہ محرم کا مہینے میں دو شہادتیں ہوئی. دو شہادتیں ہوئی. اس سے قبل ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کے بارے میں آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سنا تھا. اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد 26 ذی الحج کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان پہ وار کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے، ایک مجوسی کے وار سے، ایک غلام کے وار سے زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو شہید ہوئے. تو میرے محترم بھائیوں، آج 2 محرم ہے، 1445 ہجری ہے. تو میں انشاءاللہ العظیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کیا، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا ذکر کیا، اور پھر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اور کیسے کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مانگ تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا کہا؟ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام طرف لیا. ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے اور اسلام کو تو قوت اور طاقت دے دے. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے. ابو جہل اس کی کنیت تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی. ابو جہل کا بھی نام لیا اور عمر بن خطاب کا بھی نام لیا، یعنی کہ اللہ سے مانگ کر لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی. کیسے ملی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. عیاں ہو کے سب کے سامنے اعلان عبادت نہیں کیا کرتے، چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، تو کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے نبی جی، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا عمر، ہمارا دین تو سچا ہے، یہی دین تو سچا ہے. کہا اللہ کے نبی جی، اگر یہ دین سچا ہے پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر چھپ کے عبادت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم اعلان عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اعلان اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کہا عمر، ابھی ہماری تعداد کم ہے، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ہم اعلان عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی قوت طاقت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کفر کا مقابلہ کر سکیں. پھر جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، پھر وہ مقصد بھی سامنے آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جی، آپ اعلان کریں، سب کے سامنے عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں اور اعلان یاد کریں. میں عمر اعلان کرتا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، آئے روک کے دکھائے. پھر اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کیسے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو
نبی کس طرح مانا اور کہاں تک مانا؟ ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، ذرا ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کہاں تک مانا ہے۔ آج ہم نے سننا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی طرف دیکھنا ہے ہم نے کہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور لگانے کے بعد جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا ٹائم آیا، حجر اسود کو جو ہے مخاطب کر کے آیا، کہا اے حجر اسود میں مانتا ہوں تو جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، لیکن نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن عمر تجھے اس وجہ سے بوسہ نہیں دینے لگا کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، بلکہ عمر تجھے اس لیے بوسہ دینے لگا ہے کہ عمر نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ابوبکر کا دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عہدہ سنبھالا، بادشاہ سنبھالی، اور پھر اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ عمر سخت ہے اس کو نرم کر دے، اللہ عمر سخت ہے اس کو نرم کر دے، اللہ عمر بخیل ہے، عمر بخیل ہے، اس کو اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں فراوانی مال دینے والا، خرچ کرنے والا بنا دے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں مجھ سے پہلے ابوبکر تھے، ان سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اور اب میں ہوں، اب میں تمہارے فیصلے کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور ہر بندے کو اس کا حق ملے گا۔ اور ایک مجلس ہوا کہ ہر بندے کو مجلس میں اس کا حق ملے گا، اور جو مجلس میں نہیں ہوگا وہ غائب ہوگا، حاضر نہیں ہو سکا ہوگا، عمر اس کا حق اس کے گھر تک دے کر آئے گے، اس کا حق اس کے گھر تک پہنچائیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر عمر کے ساتھ صحیح چلو گے تو عمر بھی تمہارے ساتھ صحیح چلے گا۔ کیا کہا؟ اگر عمر کے ساتھ تم صحیح چلو گے تو عمر بھی تمہارے ساتھ صحیح چلے گا۔ اگر تم عمر کے ساتھ غلط چال چلن رکھو گے، غلط طریقے کی طرف جاؤ گے، غلط راستے کی طرف جاؤ گے، پھر عمر کے ساتھ تمہاری بنے گی نہیں، پھر عمر بھی تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا جیسا تم کام کرو گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کو ترجیح دی اور مخاطب کیا، اور امت محمدیہ کو یہ درس دیا کہ امت محمدیہ کے لوگوں، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا ہے، اس لیے عمر یہ کام کرنے لگا ہے۔ اسلام لانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی جی، عمر کو آپ ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہیں، عمر ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، عمر ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کو چھوڑ دیں۔
اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تیرا اسلام مکمل نہیں ہے. ہاں جب تک تو اپنی جان کو بھی بیچ میں شامل نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی جی آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، آپ کا ہر حکم میرے لیے جو ہے مانے ہے کہ میں نے آپ کا ہر حکم ماننا ہے. فرمایا جب تک تو اپنے جان سے بھی بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا تو ایمان والا نہیں. میں والدہ وولدہ والناس اجمعین، مال اولاد والدین ماں باپ سب سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرے گا تب جا کے تو ایمان والا بنے گا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں ایمان والا نہیں، میرا ایمان مکمل نہیں، اچھا اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں کہا، سوچنے دے، غور کرنے دے، فکر کرنے دے، پوچھ لینے دے میں ایسے کروں یا نہ کروں. نہیں میرے محترم بھائیو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی جی میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ایک دن خواب آیا. خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیض چھاتی تک ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے. اور فرمایا جب میں نے عمر کی قمیض دیکھی تو وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر اسلام کے اوپر اتنا مضبوط ہو گیا، اسلام پہ اتنا چلنے والا ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عمر اسلام کے اندر ہے. یعنی کہ پورے کے پورا اسلام ہی عمر ہے. اور پھر اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس لیے یہودیوں نے کہا اگر 10 سال اور حکومت عمر کر لیتا تو دنیا کے اندر کفر ختم ہو جائے، اسلام غالب آتا. اور میرے محترم بھائیوں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ پینے کے بعد دودھ کی جو سفیدی ہے وہ میرے ناخنوں میں ظاہر ہوئی، دودھ کی سفیدی میرے ناخنوں میں ظاہر ہوئی. تو فرمایا وہ دودھ پینے کے بعد دودھ والا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جی اس سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہا اس سے مراد علم ہے کہ میرے بعد عمر ہے جو علم میں اور اسلام میں اور دین میں ثبوت ہے. اور عمر کا دبدبہ کیا تھا، روب کیسا تھا؟ جب کہیں جاتے کسی کے پاس جاتے یا کسی کے گھر میں جاتے تو روب کتنا ہوتا تھا. آج تو والدین گھروں میں جاتے ہیں اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابو جان آئے ہیں یا بھائی جان آئے ہیں یا کوئی اور آیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور والد سامنے بیٹھا ہے، بیٹیوں کی بیٹوں کی گھر والی کی آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہیں اور والد کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، بھائی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر آتے ہیں اور جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں اندر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خواتین عورتیں اونچی اونچی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سے جو ہے مطالبات کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمر آئے ہیں، عورتیں اٹھتی ہیں اور جو ہے پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ شور کس بات کا تھا، یہ آوازیں آ رہی تھی، یہ کیوں آ رہی تھی؟ اتنی میں عورتوں نے ہنسنا شروع کر دیا، کہا اپنے جان کی دشمنوں، کیا کہا؟ وہ اپنے جان کی دشمنوں جن سے تمہیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، جن کے سامنے تمہیں اونچی بولنے سے بھی ڈرنا چاہیے تھا، ان کے سامنے تم اونچی اونچی آوازوں سے ہنس رہی تھی، اور عمر آیا ہے تو تم چھپ گئی ہو۔ یہ روب تھا، یہ دبدبا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ گھر میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے صحابی ہیں اور اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کا ڈر دیکھنا کہ اللہ کا ڈر کتنا ہے اور انصاف کس قدر کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، اور جو ان کے گھر کا جو پرنالا تھا، جو پانی والا نالا تھا، وہ مسجد نبوی کی طرف کو تھا۔ بارش آتی، کیچڑ ہو جاتا، پانی نیچے آتا اور چھینٹیں پڑتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں آ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے جانور کچھ چھت پہ ذبح کیے اور وہ نالے کے ذریعے خون کے چھینٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ پڑے۔ کن کے کپڑوں پہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ۔ جب کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ یہ پرنالہ اکھاڑ دیا جائے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو ہٹا دیا تو کیس ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیس ہو گیا، اور کیس کنہوں نے کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیس کر دیا عدالت میں۔ وقت کے وزیر اعظم ہیں اور جج کون ہے؟ سپریم کورٹ میں جج کون ہے؟ ابی بن کعب ہے۔ وہاں پہ درخواست دے کہ عمر نے بغیر اجازت، بغیر پوچھے، بغیر مجھے بتائے میرا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے، یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ گھر میں پیغام بھیجا گیا کہ عمر کو پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے عدالت میں۔ میرے محترم بھائیو، غور کرنا، ہم بھی گھروں کے ذمہ داران ہیں، ہم سبھی کو اگر کوئی پوچھے تو بتانا ہمارا فرض ہے۔ یہ مت ہے کہ ہم بڑے ہیں، جیسے آج ہمارے حکمران ہیں، کوئی چھوٹی سی درخواست ہو جائے تو الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں کاسب بھیجا گیا اور بلایا گیا کہ عمر کو پیش کیا جائے عدالت میں۔ عدالت لگی ہے، ابی بن کعب بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بتا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں اور اس مجلس میں داخل ہونے لگے تو دروازے پہ روک لیا گیا، دروازے پہ روک لیا گیا۔ کون ہے یہ؟ وقت کے وزیر اعظم، بادشاہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں مجھے، بلکہ وہیں پہ ٹھہر گئے
اور اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب باری آئی، پیش کیا گیا، پوچھا گیا اے عمر اس پر نالے کی کیوں ہٹایا ہے؟ اس کو کہا اے جج صاحب بات یہ ہے کہ نمازی گزرتے ہیں، لوگوں پہ چیزیں پڑتی ہیں، لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، سسکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا اے عبداللہ بن عباس تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جج میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ عمر نے میرا پرنالہ ہٹا دیا ہے یا میرا نالا ہٹا دیا ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ پرنالہ، یہ نالا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جگہ منتخب کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نشانی لگائی تھی، یہ جگہ بتائی تھی کہ اے عباس، اے چچا جان، یہاں پہ آپ اپنا پرنالہ لگائیں، یہاں پر اپنا پرنالہ لگائیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اپنا یہاں پر پرنالہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور بھتیجا ہیں، نبی علیہ السلام بھتیجے ہیں اور عباس چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ میں نے نشانی لگائی ہے، یہاں پہ پرنالہ لگا دو، نالا لگا دو۔ لگانا بھی کیسے ہے؟ کہا چچا جان میں ہاتھ دیواروں پہ رکھتا ہوں، اپنا چہرہ دیوار کی طرف کو کرتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ، موڑوں پہ پاؤں رکھیں اور میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے آپ اس پرنالے کو نصب کریں۔ تو کہا جج صاحب یہ میرے پاس آخری نشان تھی اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پرنالے کو نصب کیا تھا، اس جگہ کو منتخب کیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پرنالہ نالا لگایا تھا، عمر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کہا واللہ اللہ کی قسم عمر کو نہیں پتا تھا، نہیں یاد تھا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ نالا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگایا ہے۔ اگر عمر کو پتا ہوتا عمر اپنی جان بھی وار دیتا، لیکن یہ پرنالہ نہ ہوتا، عمر کی جان جا سکتی تھی، عمر کی موت آ سکتی تھی، لیکن یہاں سے پرنالہ نہ ہوتا۔ اس کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں تھا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہا جج صاحب میرا جرم ثابت ہو گیا ہے، اب فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ کہا فیصلہ کریں۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے یہ پرنالہ لگایا تھا ویسے مجھے پرنالہ لگا کے دو۔ اب رایا اوپر ہے، وزیر اعظم نیچے ہے، بادشاہ نیچے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف کو منہ کیا ہوا ہے، چہرہ کیا ہوا ہے اور ہاتھ دیوار پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاچا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ کھڑے ہیں اور اس پر نالے کو نصب کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کے وزیر اعظم بادشاہ، اور اس پر نالے کو نصب کیا گیا۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر آج تو نے اپنے آپ کو ہرا دیا، اپنے آپ کو ہرا دیا، جاؤ میں نے یہ مکان، یہ جگہ ساری کی ساری
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کو وقف کر دیں۔ کس وجہ سے؟ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی، دریائے نیل، یہاں پہ لوگ جب سال کے بعد ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بناتے اور دلہن بنانے کے بعد دریائے نیل کے اندر اس کے درمیان میں جا کے اس کو کھڑا کر دیتے، اور کھڑا کرنے کے بعد اس میں پانی آتا۔ ایک لڑکی کو، کواری لڑکی کو دریائے نیل میں کھڑا کیا جاتا اور اس کے بعد اس میں پانی آتا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آئی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا بھئی رک جاؤ، کہا رک جاؤ۔ پھر ایک خط لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اس لڑکی کی وجہ سے بہتا ہے کہ لڑکی یہاں پہ کھڑی ہوگی اور تو بہے گا، تجھ میں پانی آئے گا، تو جاؤ، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ جا، ہمیں اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، تیرے اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تو اس عورت کی وجہ سے بہتا ہے تو پھر ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ خط لکھا، خط پہنچا دریائے نیل میں، خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اتنا پانی ہو گیا کہ کناروں سے بھی باہر آ گیا۔ کس وجہ سے؟ ایک خط لکھنے کی وجہ سے۔ اور خط کس نے لکھا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران زلزلہ آتا ہے، خطبے کے دوران زلزلہ آتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کوڑا، اپنا عصا، اپنا ڈنڈا زمین پہ مارتے ہیں۔ یہ نہیں کہا زلزلہ آ گیا ہے باہر نکل جاؤ، کیا کرو؟ زلزلہ آ گیا ہے باہر نکل جاؤ، نہیں کہا اے زمین، اگر تجھ میں عمر انصاف نہیں کرتا تو پھر تجھے حرکت کرنے کا حق ہے، تجھے حرکت کرنے کا حق ہے کہ تو حرکت کرے، تجھ میں زلزلہ آئے، زلزلہ بپا ہو، لیکن اگر عمر انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے اور لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، پھر تجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ آج ہماری جو مائیں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں، لباس اوڑھتی ہیں، بڑی بڑی چادریں لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے اور سب کو دین کی سمجھ دے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کی جو اس آیت پہ عمل کرتی ہیں، یا ایھا النبی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس قرآن کی آیت پہ عمل کرتی ہیں نا، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتی ہیں نا۔ یہ حکم کیوں آیا تھا؟ یہ رائے کس کی تھی؟ یہ رائے کن کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ کہا اللہ کے نبی جی، آپ کے پاس لوگ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آپ خواتین کو حکم دے دیں کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو بڑی چادر اوڑھ کے نکلا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات زمین میں بولی، مدینے کے اندر بولی،
اور اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا کے نازل کر. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رائے لی، ابوبکر سے بھی رائے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر سے بھی رائے لی. کہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی، کہا اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے. کہا اللہ کے نبی جی نہیں. کہا عمر تیری کیا رائے ہے؟ کہا نہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، سب کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کرو اور ان کو قتل کرو، تاکہ دوبارہ ان کے ذہن میں یہ اسلام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور اللہ کا رب العالمین کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یہی حکم جاری کر. یہ نہیں کہا کہ کفار کو چھوڑ دینا ہے چند پیسوں کے لیے، چند ڈگوں کے لیے، بلکہ ان کا فیصلہ کرنا ہے. انہیں اسلام کو، دین کو چوٹ پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، اسلام کو نیچا دکھایا. اور جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے غلام ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، سفر جاری ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس، فلسطین، قبلہ اول فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد اقصی جو آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں ہے، فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں؟ 15 سے 17 پہ بند لگے ہوئے ہیں، 15 سے 17 پہ بند لگے ہوئے ہیں. اور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی کو آزاد کروانے جا رہے ہیں. اور خوف خدا کتنا ہے؟ گھوڑے پہ سوار ہیں، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے، مدینے سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا دور جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. غلام نے کہا ہو سکتا ہے قضاء حاجت کے لیے جانا ہو یا کوئی کام کرنا. وہ رک گیا، ٹھہر گیا. کہا جی امیر المومنین، کہا اب میں مہار پکڑتا ہوں تو اوپر بیٹھ جا، میں مہار پکڑتا ہوں تو اوپر بیٹھ جا. کہا امیر المومنین آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے تو یہی ہوتا ہوا آیا ہے کہ بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے، غلام نیچے مہار پکڑ کے چلتا ہے. لیکن آج آپ نے یہ معاجرہ بنا دیا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اوپر بیٹھو، میں مہار پکڑتا ہوں. کہا نہیں امیر المومنین آپ بیٹھے، میں مہار پکڑتا ہوں. کہا نہیں، آج تو مہار پکڑ کے چلتا چلا جائے گا، لیکن قیامت والے دن جواب کون دے گا؟ اللہ کو جواب کون دے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا کون ہوگا؟ کون جواب دے گا؟ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم بھی ہیں، ہم کتنا انصاف کرتے ہیں، ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو پر عمل کرتے تھے، لا یسلمہ ولا یحقرہ، نہ بھائیار و مددگار چھوڑتے تھے اور نہ ظلم کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ میرے صحابہ جیسا ایمان لیا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، تم جنتی بن جاؤ گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، پوچھا گیا کہ آپ کی کون سے پسندیدہ کام ہے جو آپ کو پسند ہے؟ کہا
مجھے سب سے پہلا جو کام پسند ہے وہ یہ ہے تأمرون بالمعروف، میں نیکی کا حکم دوں، میں نیکی کا حکم دوں، مجھے پہلا یہ کام پسند ہے۔ دوسرا کام پسند ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مجھے یہ کام پسند ہے کہ میں برائی سے منع، میں گناہ سے روکوں اور ناانصافی نہ کروں۔ آخری وقت جب آیا، بستر مرگ پر ہیں، آخری لمحات ہیں، ایک تعزیت کرنے والا، ایک پتہ لینے آنے والا شخص آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے اور چند باتیں کرتا ہے، باتیں کرنے کے بعد، الفاظ بولنے کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے، جانے لگتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اپنے ان باتوں پہ عمل کرتے تھے، وہ اس کو مانتے تھے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ واپس جانے لگا تو دیکھا کہ جانے والے شخص کی شلوار جو ہے، کپڑا جو ہے، تہمت جو ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ٹخنوں سے نیچے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، تہمت جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے، تو پاس کھڑے آدمی کو کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، کہا او بھتیجے یہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، تیرا کپڑا جتنا ٹخنوں سے نیچے رہے گا اتنا ہی آپ کے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے کپڑے پینٹیں کہاں تک ہوتی ہیں؟ آج تو فیشن ہے، عورتیں کریں، بچیاں کریں تو فیشن ہے، مرد کریں، بندے کریں، نوجوان کریں تو وہابی ہیں، کیا ہیں؟ وہابی۔ اگر انہی کی بچیاں، عورتیں، خواتین کریں تو فیشن ہے، کہ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے وہ لعنتی ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ عورتیں بھی لعنتی ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ مرد بھی لعنتی ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مشابہت نہیں ہے۔ حکم کن کو ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا؟ مردوں کا کہ عورتوں کو؟ میں کہا آج کل عورتوں کا۔ عورتیں آج کل اس حدیث پہ زیادہ عمل کر رہی ہیں۔ مرد کہتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں کرنی، ہم نے کون سا پانی کراس کرنا ہے، ہم نے کون سا نالا کراس کرنا ہے، یہ کون سا نیچے پانی آیا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیا ہے، نیکی کا۔ اور جب آخری لمحات آئے، آخری وقت آنے کو تھا، کہا بیٹا عبداللہ جاؤ اماں جی عائشہ کے پاس میرا پیغام لے کر جا کے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، نہیں، بلکہ جا کے کہنا آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، ابا جان نے بھیجا ہے کہ میری یہ گزارش ہے اگر آپ مان لے تو، میری یہ گزارش ہے اگر مان لے تو۔ کیا گزارش ہے؟ کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ مل جائے اور ابوبکر کا ساتھ مل جائے۔ لیکن آج سے پہلے تو جو بھی گیا تھا وہ جھڑکے کا گیا تھا، اس کو جھڑکے پڑتی تھی، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ابا جان کے ساتھ اور اپنے جو ہے خاوند شوہر کے ساتھ میری قبر بنے گی۔ کس کی بنے گی؟ میری قبر بنے گی، کسی اور کی نہیں بننے دیں گے۔ والد محترم تھے اور خاوند محترم تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تو ہاں میں جواب ملا، تو پھر بھی جو ہے نا سمجھ نہیں آئی، صبر نہیں آیا، کہا بیٹا
ابھی تو ہاں ہو گئی ہے، ایک دفعہ پھر پوچھ لینا جب دفن کرنے لگو تو دفن کرنے سے پہلے بھی ایک دفعہ پوچھ لینا کہیں انہوں نے یہ فیصلہ جلدی میں نہ لے لیا، کہیں انہوں نے یہ فیصلہ جلدی میں نہ لے لیا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں، کہ ہاں ہونی چاہیے، ایک دفعہ بولنا چاہیے جو کہیں قبضہ کیوں کر رہے ہیں، قبضہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا عبداللہ دفنانے سے پہلے ایک دفعہ پھر پوچھ لینا۔ یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، کہا اللہ کے نبی جی کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ ٹائم ہو جائے تو بتا دیں میرے پر بڑی۔ کہا اللہ کے نبی جی کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا اب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ کہا میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کہا ہاں۔ میں کس کی؟ کہا میرے والد ابو بکر کا نام نہیں لیا، میں تو یہ کہتی تھی کہ میرے والد کا نام لیں گی، ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو عمر کا نام لیا۔ تو کہا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں اور ابو بکر کی ایک رات کی اتنی عبادت ہے۔ عمر رضی اللہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی اتنی عبادت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے اسلام پہ کتنا چلنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور انصاف کیسے کرنا ہے۔ کیا ہم بھی انصاف کر پاتے ہیں؟ آج ہمارے ہاں ہم ہر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم پہلے خود عمر جیسے بنے، پہلے عمر کی سیرت اپنائیں، صورت اپنائیں۔ آج میرے بیٹے کا نام عمر تو ہے لیکن عمر والی سیرت نہیں ہے، صورت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی کسی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، جذبات میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کرنا کہ ہمارے ہاں بھی یہ کام ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہوں تو میں وہ ہے کوئی، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی لیکن ابو بکر نے جو ہے معافی مانگی، عمر نے معاف نہیں کیا۔ عمر غصے میں تھے اور اسی جذبہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھنا خوف خدا کتنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑے کے بعد، غصے کے بعد، لڑائی کے بعد گھر واپس آ گئے۔ واپس آئے، آ کے بیٹھے تو سوچا ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے معاف نہیں کیا، تو کل قیامت والے دن اگر اللہ نے یہ بات پوچھ لی کہ ابو بکر نے تجھ سے معافی مانگی تھی تو نے معاف کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر نے تجھ سے معافی مانگی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تجھ سے معافی مانگی تھی
اے عمر تو نے بکر کو معاف کیوں نہیں کیا؟ اور جب اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ دوبارہ وہاں سے اٹھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر پھر معافی مانگی. ہمارے گھروں میں یہ معاملات نہیں ہوتے. بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, والدین کے ساتھ ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے, ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے, اللہ کا ڈر, کہ ہم نے اللہ کا ہے, ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. ہمارے اندر للہیت کتنی ہے, اللہ کا ڈر کتنا ہے, خشیت کتنی ہے, اللہ کا خوف کتنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں میرے محترم بھائیوں, ہم تو ان کی جوتی کی مٹی, جو جوتی کے نیچے مٹی لگی ہوتی ہے نا, ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو ہم اللہ کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہم سے پوچھ لیا خدا بندے تو نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ ایسا کیوں نہیں کیا, تو آئیں اللہ کے لیے ہم صحابہ کا نام تو لیتے ہیں, ان کی سیرت کو بھی اپنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تم ہدایت والے تبھی بنو گے جب تم میرے صحابہ جیسا